بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا انتہائی عبرتناک واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کو سن کر آپ بھی یقیناً عبرت حاصل کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں جلیل القدر صحابی جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جسے سن کر لوگ حیران رہ گئے اور شدید خوف کا شکار ہو گئے۔ بات کچھ اس طرح تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب پیشہ ور غسالہ مرنے والی کو نہلا رہی تھی تو اچانک اس نے قریب کھڑی خواتین سے کہا کہ مرحومہ ایک بدکار عورت تھی۔ ابھی غسالہ کے الفاظ کی گونج ختم بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے چپک کر رہ گیا۔ چند لمحوں تک مرحومہ کی رشتہ دار خواتین اس راز کو نہ سمجھ سکیں، مگر جب انتہائی کوشش کے بعد بھی غسالہ کا ہاتھ بدن سے علیحدہ نہ ہو سکا تو پھر ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ حاضرین نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے حیرت انگیز مناظر دیکھے تھے، مگر یہ واقعہ ان سب سے جدا تھا۔ لوگ جنازے کو بھول کر غسالہ کی جانب دیکھنے لگے جس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اس ذیل میں تمام بڑے علماء کرام سے رجوع کیا گیا، مگر کوئی ایک شخص بھی اس عجیب و غریب مسئلے کا حل نہیں کر سکا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور میت کی تدفین میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی۔ غسالہ کے ساتھ مرحومہ کے عزیز و اقارب بھی سخت پریشان تھے۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اگر غسالہ کا ہاتھ الگ نہ ہو سکا تو پھر جنازے کو کس طرح دفن کیا جا سکے گا۔ تمام چہرے استغفار کی ایک علامت بن کر رہ گئے تھے، مگر وہاں ان کے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بعض لوگوں کے ذہن اس قدر منتشر ہو گئے کہ وہ غسالہ کا ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کرنے لگے۔ اب صرف اسی طرح میت کی تدفین ممکن تھی۔ متعلقہ افراد کے حلقے میں یہ تجویز زیر بحث آئی تو اپنے لرزہ خیز انجام کو قریب دیکھ کر غسالہ زار و قطار رونے لگی۔ جب صورتحال پر کسی طرح بھی قابو نہ پایا جا سکا تو انسانی ہجوم سے ایک آواز ابھری، کیا تم لوگوں نے اس سلسلے میں امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کر لیا؟ جن کی عمریں فقہ کے مسائل حل کرتے کرتے گزر گئیں وہ بھی کوئی جواب نہ دے سکے تو پھر ایک نوجوان کے ذہن کی آزمائش کیا معنی رکھتی ہے؟ کہنے والے نے دوبارہ کہا، عقل عمر کے پیمانے سے معتبر نہیں ہوتی۔ کیا عجب ہے کہ وہ نوجوان فقیہ تمہاری ساری الجھنوں کو دور کر دے۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ اس شخص کی بات تسلیم کی گئی۔ پھر کچھ معززین شہر حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا عجیب و غریب مسئلہ بیان کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک غور و فکر کرتے رہے، پھر فرمایا، غسالہ نے مرحومہ کو یقیناً کوئی ایسا آزار پہنچایا ہے جسے خدا پسند نہیں کرتا۔ دریافت کرو کہ مرحومہ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا۔ یہ وہ عذاب ہے جسے قدرت دنیا میں ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور جب انہوں نے غسالہ کو یہ بات بتائی تو وہ زار و قطار رونے لگی اور فوری اعتراف کر لیا کہ اس نے مرحومہ پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ رجوع کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مرنے والی ایک پارسا خاتون تھی۔ خدا کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اہل دنیا کی نظر میں اس کی پاک سازی داغدار ہو جائے، اس لیے غسالہ کو تماشا بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اب اس تہمت تراز عورت کے جسم پر 100 کوڑے لگاؤ تاکہ اس کا ہاتھ الگ ہو جائے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ شرعی حکم کے مطابق غسالہ کے 100 کوڑے لگائے گئے۔ جیسے ہی سزا کی تکمیل ہوئی اس کا ہاتھ مرحوم خاتون کے جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے پر بڑے بڑے اہل دانش حیران تھے اور اس کے ساتھ ہی تمام اہل عرب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والا زمانہ اسی نوجوان کے فضل و کمال سے تعبیر ہوگا، اور پھر حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔